نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے اوپر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم کی حدیث ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا اس حد تک بڑھا دے کہ ہتھیار اٹھانے کی نوبت آ جائے، یعنی لاٹھی یا چھری چاقو تک اٹھا لیا تو وہ مسلمانوں کے گروہ سے نکل گیا۔ آپس کے نزاع کو یا تحمل اور برداشت کے ذریعے ڈالا جائے یا صلح صفائی کر لی جائے، ہتھیار نکال لانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں۔ دھوکہ جس طرح کا بھی ہو وہ اسلام کے منافی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار میں ایک غلے کے ڈھیر پر ہوا۔ آپ نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو انگلیاں نم ہو گئیں، غلہ اندر سے گیلا ہوا تھا۔ آپ نے دکاندار سے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، بارش۔ آپ نے فرمایا، تم نے اسے اوپر کیوں نہ کیا تاکہ خریدار دیکھ سکیں؟ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لائے تو ایک گلے کے ڈھیر کو آپ نے دیکھا، اس میں ہاتھ ڈالا تو اس میں کچھ سیلا ہوا گلہ بھی تھا جس کو بارش کا پانی لگ گیا تھا۔ تو آپ نے گلے والے سے فرمایا، ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یہ ایک ہی گلہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے بھیگے ہوئے کو خشک سے الگ کیوں نہ کیا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت اس بندے پر جو بیچنے میں، خریدنے میں اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرم اور فراخ دل ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ وہ بیچتا تھا تو نرمی برتتا تھا اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرمی ہی سے کام لیتا تھا۔ فائدہ خرید و فروخت اور قرض وغیرہ لین دین کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف عنوانات سے اس کی ہدایت فرمائی اور ترغیب دی کہ ہر فریق دوسرے کی رعایت اور خیرخواہی کرے، جس پر کسی کا حق ہے وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور جس کا کسی دوسرے پر حق ہے وہ اس کے وصول کرنے میں فراخ دلی، نرمی اور فیاضی سے کام لے اور سخت اور بے لچک رویہ اختیار نہ کرے۔ آپ نے بتایا، جو بندے ایسا کریں گے وہ ارحم الراحمین کی خاص الخاص رحمت کے مستحق ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کیا تم کو وہ شخص بتلاؤں جو دوزخ پر حرام ہے اور وہ دوزخ اس پر حرام ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں سے ملنے جلنے میں نزدیک ہو، سہولت ہو اور نرمی ہو، نزدیک ہو، آسان ہو اور نرم ہو۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ہر اس شخص کو جو خرید و فروخت میں فراخ دل اور نرم ہو اور ادائیگی میں نرم اور فراخ دل ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، اللہ کے دربار میں ایک بندے کو لایا گیا جس کو اللہ نے مال دیا تھا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ راوی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ اس نے عرض کیا، ارے میرے رب، تو نے مجھے مال دیا تھا
میں لوگوں سے کاروبار کرتا تھا اور میری عادت تھی درگزر کرنے کی پیسوں والوں سے، اور اصحاب دولت کے ساتھ بھی آسانی کرتا تھا۔ فکنت ایسر علی الموسر، یعنی کہ میں جو اصحاب دولت ہے ان کے ساتھ آسانی کرتا تھا، وانذر، اور جو جن کے پاس تنگی ہوتی تھی ان کو مہلت دیتا تھا، اور غریبوں، اچھا یہ لکھا ہوا ہے، اور غریب و مفلسوں کو مہلت دیتا تھا کہ جب چاہیں ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تجھ سے زیادہ درگزر کرنے کا حق رکھتا ہوں، میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ فائدہ، اس حدیث کے دوسرے طرق سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کے کسی شخص کا یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو وحی سے معلوم ہوا ہوگا۔ تعلیم اور نصیحت کا یہ مؤثر ترین طریقہ ہے کہ اگلوں کے سبق آموز واقعات بیان کیا جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ میں مالداروں کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اپنے مطالبے کا تقاضا کرنے آیا اور تقاضے میں اس نے آپ سے سخت کلامی کی۔ صحابہ کرام نے اسے سرزنش کرنے کا ارادہ کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، حقدار کو کہنے کا حق ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کے اونٹ جیسا اونٹ دے دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس کے اونٹ جیسا تو ملتا نہیں، سب اس سے اچھے ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہی دے دو، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے اچھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنا بکا ہوا مال اپنے مسلمان بھائی سے واپس لوٹا لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزشیں بخش دے گا۔ بہت ساری حدیث ماشاءاللہ پڑھی گئی ہیں، دوبارہ اس کا ایک مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ پہلی حدیث یہ کہ جو ہم پر اسلحہ اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، اور جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو مسلمان پر اسلحہ اٹھانا، ہاں اگر وہ اسلحہ اٹھائے اور اپنے بچاؤ کے لیے اٹھائے تو پھر الگ بات ہے، مگر یہ ابھی یہ ہے نا آج کل تو چوری ڈکیتی تو سیدھا اسلحہ اٹھاتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تو بھی عادت ہوتی ہے کہ کوئی پتھر اٹھا لیا یا کوئی لوہا اٹھا لیا یا کوئی چاقو نکال، اگر پستول رکھی ہوئی ہے تو وہ اٹھا لی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم پر اسلحہ اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے گروہ میں سے نہیں ہے وہ، اور جو ہمیں دھوکہ دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی ان کا وہ تاجر تھا، غلہ بیچ رہا تھا، تو اس کے غلے کو بارش لگ گئی تھی تو جو غلہ گیلا ہو گیا تھا وہ نیچے پڑا ہوا تھا، جو سوکھا ہوا تھا وہ اوپر پڑا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح کہ تم نے جو گیلا ہے اسے الگ کیوں نہیں کیا، جو سوکھا ہے اسے الگ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ آج کل تو سردی میں پانی ڈالتے ہیں، سردی میں وزن زیادہ کرنے کے لیے پانی ڈالتے ہیں، سردی میں پالک ہو گیا یا دوسری کوئی اچھا اسے پانی گیلا کرتے ہیں کہ اس کا وزن زیادہ ہو گیا۔ اب جو دودھ ہے دودھ میں تو اتنی ملاوٹ ہوتی ہے کہ جی آدمی حیران ہو جاتا ہے، سمجھا نا، لگتا ہے کہ خالص ہی تو پینے کا موقع ہی نہیں ہے کراچی کے اندر۔ گوشت کا ٹیکا لگا کر اس کو ایک تو اتنا مہنگا، اوپر سے خالص بھی نہیں۔ مطلب آپ ایک مسلمان ہیں ہم، تو یہ جو ہے نام وہ کے مسلمان۔ یہ ساری باتیں دھوکے میں آتی ہیں۔ اچھا، تیسرا یہ کہ خریدنے بیچنے میں اور اپنے حق کا تقاضا کرنے میں نرم اور فراخ دل ہو، اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں پڑھی گئیں۔ تو ایک تو میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ آج کل قرض وغیرہ کے لین دین سے تو اجتناب کیا جائے، الا یہ کہ آدمی معتبر ہو، کیونکہ آج کل قرض دیتے ہیں تو پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، یا بھاگتے نہیں ہیں پھر بھی نہیں دیتے ہیں، پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو صرف معتبر آدمی کے ساتھ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ
جو بہت ساری نوبت آتی ہے وہ کرائے پہ دکان لی ہو یا کرائے پہ گھر لیا ہو، ٹھیک ہے، مثلا 10 تاریخ کو کرایہ ادا کرنا ہے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 12 کو 13 کو 14 کو دیتا ہے، جی تو اس میں آسانی کی جائے، نرمی کی جائے، ٹھیک ہے نا. 10 کو دیا ہے، اگر وہ 10 کو نہیں دے سکتا ہے، بولتے میں 12 کو دے دوں گا 13 کو دے دوں گا، کیونکہ عموماً جو کرایہ کا ہوتا ہے وہ تو دیتے ہی ہیں، ظاہر ہے ان کو وہیں رہنا ہے، جی سمجھے نا. اس کو پتہ ہے وہ کرایہ نہیں دوں گا تو پھر وہ نکالنے جگہ خالی کرا دے، سمجھے نا. تو یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جس میں آدمی کو ہو کہ یہ کہیں بھاگ جائے گا یا ایسا کوئی، تو اس میں جو ہے وہ آدمی کو اور اگر واقعی میں کسی کو قرضہ دیا ہے کسی معتبر آدمی کو وہ نہیں دے سکتا ہے تو پھر بالکل اس کو مہلت دینی چاہیے اور آسانی کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ گئی. پھر یہاں پر ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے اونٹ کو جو انہوں نے قرض لیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تقاضا کیا اور اس میں سختی کی. ہو سکتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہوگا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو جو ہے وہ ڈانٹنے کا سوچا، اس کو روکنے کا سوچا یا مارنے کا جو بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور پھر جو ہے اسے اونٹ دے دو. تو فرمایا کہ اس کے اونٹ جیسا اونٹ نہیں ہے، اس سے اچھے اونٹ ہیں، تو فرمایا اسے وہی دے دو. تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ یہ چیز سود میں نہیں آتی ہے. سود تو وہ ہوتی ہے کہ پہلے سے طے ہو، پہلے سے طے ہو کہ بھائی میں تمہیں 10 روپے دے رہا ہوں، تم مجھے 12 روپے وہ واپس کرو گے، سمجھے نا. یا میں نے تمہیں یہ ایسا اونٹ دیا ہے تم مجھے اس سے بہتر اونٹ جو ہے وہ واپس کرو گے، یہ سود ہے. باقی یہ کہ وہ اس نے اونٹ دیا ہے اور وہی اونٹ اس کو واپس دینا ہے، ٹھیک ہے، مگر دیتے وقت جو ہے دینے والا اور بہتر دے دیتا ہے تو یہ چیز سود میں نہیں آتی، ٹھیک ہے. کیونکہ نہ تو اس کا کوئی ذکر تھا، نہ اس کو وہ کرنا تھا، نہ کوئی اور چیز، بات یہ نہیں تھی. ہاں بس وہ اپنی طرف سے ایک نیکی کر رہا ہے، ایک کرم کر رہا ہے، نوازش کر رہا ہے کہ اس سے بہتر چیز دے رہا ہے. اور آخری بات یہ کہ مسلمان کو بکا ہوا مال، یعنی من اقال مسلم بیعتہ اقالہ اللہ اسرتہ یوم القیامہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ مسلمان سے چیز خریدتا ہے اور پھر اس کو وہ چیز چاہتا ہے کہ واپس دے دے، وہ بولتا ہے یار یہ چیز مجھے نہیں لینی تھی، ضرورت نہیں تھی، سمجھے نا، وہ واپس کرنے آتا ہے تو واپس کر لو، اس کو اس کی قیمت واپس دے دو. تو اگر آدمی جو ہے اگر کسی مسلمان کو اس طرح کرتا ہے نا، یعنی کہ اس نے جو خرید و فروخت کر لی ہے اس کو وہ واپس کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی لغزشوں کو معاف کرتا ہے. یعنی کہ اس سے لغزش ہوئی کہ اس نے خرید لیا، پھر افسوس کرتا ہے کہ میں نے کیوں خریدا، واپس کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ اس کی لغزش اور کوتاہی کو بخش دیا، اللہ پاک اس کو بخشتا ہے. اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا